السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے روز کوئی نہ کوئی غلطی، گناہ، زیادتی، کچھ نہ کچھ ایسی کمی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کبھی بندوں کے حقوق ہم مار لیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتے، اور اس طرح سے ہم ایک گلٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد وضو کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ وضو کرنا انسان کے چونکہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، تو گناہ کے بعد وضو کیا کریں، یہ سوچ کے کہ میں اپنے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ایک اچھا سا وضو کیجئے، اور ہو سکے تو 2 نفل نماز بھی پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ بخشش مانگیں، سجدے میں جا کے بخشش کی دعائیں کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں۔ جتنا احساس شدید ہوگا اتنی ہی توبہ بھی قوی ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اور جتنا احساس ویک ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے کیا ہے تو اور بھی تو لوگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہو ہی جاتا ہے، تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو توبہ میں بھی کمزوری ہوگی۔ لہٰذا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور کس کی جناب میں غلطی کی ہے، وہ بہت بڑا رب ہے۔ اور جب انسان توبہ کر لے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اب یہ 2 اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ساتھ آئی ہیں، ایک الغفور اور ایک الودود۔ اب دیکھیں، الغفور کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ غفرہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ہیلمٹ سے آپ اپنے سر کو کور کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو کور کر دیتا ہے، جو ہماری گندگیاں، جو ہماری کمیاں، کوتاہیاں، ان کو کور کر دیتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کور نہ کرے نا، تو اس دنیا میں بھی ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، ہم کتنے رسوا ہو جائیں اگر سب دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم غیبت کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہیں، ہم 2 لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم 2 منہ والے ہیں، ایک طرف کچھ ایک طرف کچھ، ایسی باتیں ہمارے بارے میں مشہور ہو جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، اور آخرت میں بھی ڈھانپ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ الغفور ہے، اور اسی وجہ سے یہ لفظ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت زیادہ بخشنے والا۔ اس میں بہت مبالغہ ہے کہ بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، اس کو ڈھانپ بھی دیتا ہے کہ کسی کو بھی یاد نہ رہے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور قیامت کے دن اسی طرح ڈھانپ دے گا کہ دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے وہ تو ایک بات بری ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے لیے جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا گناہ سب کے سامنے آ جائے، اور اس کی عزت اچھلے لوگوں میں، اور وہی لوگ جو اس کو کچھ کل سمجھتے تھے اور ان میں وہ بڑا نیک اور شریف کہلاتا تھا، انہی کے اندر اس کی رسوائی ہو جائے، تو یہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھانپ کے انسان کے گناہوں کو انسان پہ بڑا رحم کرتا ہے، بڑا فضل کرتا ہے۔ اور یہ جب دوسرا نام آپ پڑھتے ہیں الودود، تو الودود کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، ود سے ہے نا، مودت اسی سے ہے، تو بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب الگ الگ یہ نام آئے، پھر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے اسی طرح سے معنی ہیں، لیکن جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک تیسرا معنی بھی ان کا نکلتا ہے۔ اپنی اپنی جگہ تو ان کے معنی ہیں، لیکن تیسرا معنی بے حد خوبصورت ہے، اور وہ یہ کہ وہ رب الغفور ہے اور الودود ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ معاف بھی کرتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد ہماری طرح نہیں کہ ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اب ٹھیک ہے معاف کر دیا، اب اس کے بعد مجھے کبھی شکل نہ دکھانا، اور یہاں معافی کے لیے شرطیں رکھتے ہیں، سب کے سامنے میرے پیر پکڑ کے معافی مانگو، میرے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، اور سب کے سامنے معافی مانگو۔
وہ یار رب یہ نہیں فرماتا کہ سب کو پہلے بتاؤ، سب کے سامنے معافی مانگو. وہ کہتا ہے اندھیرے میں چھپ کے اکیلے میں دل میں مجھ سے معافی مانگ لو، میں تب بھی معاف کر دیتا ہوں. اور وہ پھر فرماتا ہے کہ معاف کرنے کے بعد وہ الودود بھی ہے، اس کے بعد تمہیں دھتکارتا نہیں، تمہیں یہ نہیں کہتا دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، وہ کہتا ہے پھر میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں. یہ دو اسماء ساتھ آئے، اتنا خوبصورت ان دونوں نے مل کے ایک معنی ہمیں دیا کہ کون ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ آپ کوئی حق تلفی کریں، کوئی زیادتی کریں، وہ آپ کو معاف کر کے پھر سینے سے بھی لگا لے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو معاف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد محبت بھی کرتا ہے، اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے. الودود میں بھی ایکسٹریم کا معنی ہے، بہت مبارک ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے. وہ پھر تمہیں اپنا لیتا ہے اور پھر تمہیں واپس نہیں یاد کراتا کہ دیکھو تم نے تو یہ کیا تھا نا، یاد نہیں ہے، اب بڑے نیک بن گئے ہو، تم تو فلاں تھے نا. نہیں، وہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری کمیاں اور کوتاہیوں کو دور فرما دے. تو جلدی کیا کیجئے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنے میں، دیر نہ کریں، انتظار نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.